أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة المتقين الصلاة والسلام على رسول محمد وصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. تو ناظرین اور حاضرین، آج منتخب نصاب میں سے جس عنوان کا مطالعہ کریں گے وہ ہے اللہ کے محبوب بندوں کی شخصیت کے خد و خال. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب عمل صالح کی بحث سٹارٹ ہو چکی ہے، عملی شخصیت کی بحث سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. سورہ عصر کو پھر سے ذہن میں رکھیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو عمل صالح جو سیکنڈ پوائنٹ ہے، جن لوگوں میں خسارہ میں نہیں ہیں ان لوگوں کے پوائنٹ سے جو کامیاب ہوں گے، پہلا ایمان، دوسرا نیک اعمال. اچھا، اس سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا ٹاپک وہ تھا تعمیر سیرت کے اساسات سورہ مومنون کی روشنی میں. تو ہم نے اس میں ابتدائی 11 آیات کا مطالعہ کیا تھا اور اس کا آغاز تھا قد افلح سے، یعنی فلاح پا گئے وہ لوگ، اور پھر ان کی کچھ خصوصیات گنوائی گئی تھی. کون لوگ فلاح پا گئے؟ جو ایمان لائے، یعنی اہل ایمان، نماز میں خشوع کا قائم کیا، بیکار و فضول باتوں سے پرہیز کیا، زکوٰۃ ادا کی، شہوت کو کنٹرول کیا، زنا سے بچے، امانت اور عہد کی پاسداری کی اور نمازوں کی حفاظت کی، اور یہی لوگ وارث بنے جنت الفردوس کے. اچھا، اب یہاں پہ آغاز ہوگا جو ہم سورہ فرقان کا آخری رکوع کا مطالعہ کریں گے. تو سورہ فرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں مومن کی شخصیت کے خد و خال کیا ہیں، اور ان کا آغاز جو ہوگا آیت نمبر 63 سے ہم کریں گے. وَعِبَادُ الرحمن، یعنی اللہ کے بندے تو وہ ہیں، ٹھیک ہے، رحمان کے بندے تو وہ ہیں. یعنی پہلا تھا فلاح پا گئے. کون لوگ فلاح پائے؟ ان کی 6 خصوصیات. اور اب رحمان کے بندے، اللہ تعالیٰ کا جو سب سے خوبصورت اور سب سے پیارا نام رحمان، اس کے جو خاص بندے ہیں ان کی شخصیت کیسی ہے، تو اس کو آج ہم مطالعہ کریں گے. تو ایک چیز کو ہم ذہن میں اٹھا لیں کہ سب سے پہلا جو ذکر جو چیز ہے وہ ایمان ہے. ایمان کے بعد یہ ساری شخصیت کی اہمیت ہے. تو جب تک آپ کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، قلب سے اور زبان سے دونوں جگہوں سے آپ اس چیز کا اقرار کریں گے اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، فرشتوں میں ایمان، کتابوں میں ایمان، اور روز آخرت پہ ایمان، اور تمام باقی انبیاء پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، تو یہ شخصیت تبھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. تو ہم فلو کے ساتھ پڑھتے ہیں. سب سے پہلے فرمایا گیا، جو سب سے پہلا جو وصف ہے بیان کیا گیا تواضع انکساری کے حوالے سے. ٹھیک، الذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی وہ لوگ زمین پر چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ. یعنی ان کی چال کے اندر ایک نمایاں تواضع نظر آتا ہے، نہ تو اکڑ کے چلتے ہیں، نہ ہی اتنا جھک کے کہ اگلا سمجھے کہ پتہ نہیں انتہائی عاجز اور جو ہے وہ بیکار قسم کا انسان ہے. تو ان کی چال ڈھال کے اندر ایک عاجزی اور تواضع نظر آتا ہے. اکڑ کر تکبر اس میں نہیں آتا جیسے کہ بادشاہوں کے اندر ہوتا تھا. تو فرمایا گیا انسان کی چال ہی گواہی دیتی ہے. خیر یہ تو اس بک میں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن پاک سے نہیں، کہ انسان کی چال اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ وہ فخر و غرور میں چل رہا ہے کہ عاجزی و انکساری کو طلب کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بھی کچھ اس طریقے سے تھی کہ وہ آگے تھوڑا سا جھک کے چلتے تھے. روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلنے کا طریقہ اس طرح کا تھا اور اس طریقے سے تیز چلتے تھے جیسے پہاڑ سے اتر رہے ہو. تو پہاڑ سے جب بندہ اترتا ہے تو نیچرلی تھوڑا تیز چلتا ہے اور آگے طرف جھک کے چلتا ہے، پاؤں اکڑ کے یا سینہ تان کر نہیں چلتا. تو ایسا جو تکبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اس لیے فرمایا گیا الذین یمشون علی الارض ہونا. سورہ لقمان میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اور فرمایا گیا تھا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلنا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب نہیں رکھتا، ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو اپنا بندہ نہیں بناتا، ایسے لوگوں کو مومن کی فہرست میں شامل نہیں کرتا جو اکڑ کر چلتے ہیں اور سینہ تان کر دوسرے پر رعب جمانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا وصف فرمایا گیا
وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں. مطلب کہ کوئی ایسی لغو بات یا پھر کوئی ایسا فضول ٹاپک جس کی طرف ان کو زبردستی دھکیلا جائے یا کھینچا جائے تو اس میں انوالو ہوتا ہے. جیسے آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا سیاسی بحث بلا وجہ کی چھڑ جاتی ہے. تو عمران خان کو پسند کرتے ہو، نواز شریف کو کرتے ہو، زرداری کو کرتے ہو، شہباز شریف کو کرتے ہو، مولانا فضل الرحمان کو کرتے ہو، جماعت اسلامی کے ساتھ ہو، کس کے ساتھ ہو، ایوی بلا وجہ کی ایک دوسرے کی شخصیت کے اوپر عجیب و غریب سے نا تہمتیں لگانے لگتے ہیں، میمز بنا لگتے ہیں، گھٹیا قسم کے لطیفے جوڑنے لگ جاتی ہیں. تو اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، اللہ کے جو مومنین ہیں، وہ ایسی فضول باتوں میں جن کا دنیا اور آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں الجھتے نہیں ہیں. اور جب ان کو ایسی فضول باتوں کی طرف دھکیلا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، تو وہ سلام کہہ کے آگے چلتے ہیں، السلام علیکم کہہ کے خاموشی سے اپنا رستہ ناپتے ہیں، کہتے ہیں کہ ادھر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت ساری جگہ پہ ہم مذہبی بحثیں دیکھ لیتے ہیں، دینی نہیں مذہبی. میں پھر سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، پہلے بھی ہم نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ مذہبی بحث سے مطلب مراد کہ ہم دو گروہوں کو، فرقوں کو آپس میں جو کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں. نماز کے طریقوں کے اوپر ہم ڈفرینٹ ڈبیٹس میں کر کے مرنے مرانے پہ، لڑنے لڑانے کے اوپر آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں. تو ایسی فضول بحثیں ان میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ مومن کی شخصیت کا خاص رتبہ ہے کہ وہ صرف اسی وقت ہی تبلیغ کرتا ہے جب اس کو نظر آ رہا ہو کہ اگلا سننے کے لیے تیار ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو آج کل کے دور کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، کہ آپ جب بات کریں آگے سے تو اس کی پوری باڈی کو دیکھ لیں، اس کی ایموشنز کی اسیسمنٹ کر لیں اور اس طریقے سے بات کریں کہ وہ ایکسیپٹنس موڈ میں جب ہو. تو جب وہ ایکسیپٹنس موڈ میں نہیں ہے، جہالت کے اندر ہے، اس کے سر پہ ایک جنون سوار ہے اگلے بندے کو، تو پھر ایسے وقت کے اندر، ایسے موقع کے اوپر جو مومنین ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ ان سے بات نہیں کرتے، وہ اپنا رستہ ناپتے ہیں اور اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں. ادھر مجھے ایک یاد آ گیا ایک واقعہ. ایک مرتبہ ایک محفل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی ان کے ساتھ تھے. تو وہاں پہ کفار جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار برا بھلا کہہ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. ٹھیک، مسکراتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق کو بڑا غصہ آ رہا تھا، دیکھ رہے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دے دیا کفار کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھ کر چلے گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے بڑا تعجب، ان کو فوراً دوڑے کہ یا رسول اللہ ناراض ہو گئے ہیں، پیچھے گئے. تو کہا یا رسول اللہ جب تک وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے آپ چپ کر مسکرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے ان کو جواب دیا تو آپ محفل سے اٹھ کر آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جب تک تم خاموش تھے تو تمہاری جگہ فرشتے ان کو جواب دے رہے تھے، اور جیسے ہی تم نے ان کو جواب دیا تو اب بیچ میں شیطان انوالو ہو گیا اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. تو ایسی فضول بحثیں، فضول باتیں جن کا کچھ سر و پیر نہیں ہوتا، تو اس میں شیطان کی انوالومنٹ لازمی ہوتی ہے. تیسرا وصف فرمایا گیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے اور دست بستہ کھڑے رہ کر، یعنی قیام اللیل. اچھا، پہلے ہم نے جو پڑھا تھا فلاں پاکے ان لوگوں جنہوں نے نمازوں کی حفاظت کی. اب اس طرح پڑھے اللہ کے محبوب بندوں کی ذکر کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، عبد الرحمان یعنی رحمان کے خاص بندے. ادھر تھا نماز کی حفاظت اور ادھر ہے قیام اللیل، یعنی رات کو کھڑے ہو کر جو کھڑے ہو کے تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. یہ ہے کس طرف اشارہ ہے؟ تہجد کی طرف. تو نماز تو وہی ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے، اس کی تو کوئی چھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے ہی پیاری عبادت ہے نماز. یعنی آپ ناک، سر، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز زمین پہ لگا کے فیل کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی سب کچھ، اور میری اوقات یہ ہے کہ میں تیرے آگے بالکل بچھ گیا ہوں. سمجھنے کی بات ہے. اور نماز کے اندر آپ اپنی پوزیشن ہی نہیں چینج کر سکتے جب تک اللہ اکبر نہ کہیں. ممکن ہے آپ اللہ اکبر کیے بغیر سجدے سے کھڑے ہو جائیں، اٹھ جائیں، قیام سے بیٹھ جائیں، رکوع میں چلے جائیں؟ نہیں جا سکتے. یعنی انسان جو ہے اپنی پوزیشن چینج کرنے کے لیے بھی، پوسچر چینج کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ ہے. اللہ اکبر کہنا لازمی ہے. تو یہی ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے، سوتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ذکر ہو رہا ہے کہ رات کو، اب رات کو اٹھنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، قیام اللیل
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ فجر سے پیچھے والا وقت پڑھے، لیکن وہ محبوب ترین ہے، ٹھیک ہے. جو آخری ایک تہائی وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور اس وقت ہی نیند کا غلبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. عادت بنانے کے لیے انسان کی جب رات کو آنکھ کھلے 2 نفل پڑھ لے، 4 نفل پڑھ لے، آہستہ آہستہ پھر اس کی عبادت، اس کی عادت بنے گی تہجد کی، باقاعدہ لمبی عبادت کرنے کی. تو اللہ کے جو محبوب بندے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک پہ غور و فکر تدبر کرتے ہیں. چوتھا فرمایا گیا ربنا اغفر عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کی سزا کو ہم سے دور کر دے. چوتھا وصف کیا ہے کہ عذاب جہنم سے بچاؤ کی دعائیں مانگتے ہیں. ٹھیک، یعنی پہلے اکڑ کر نہیں چلتے، زمین و توازہ چلتے ہوئے جو ہے ایک آہستگی اور شائستگی کا اختیار کرتے ہیں. پھر خواہ خواہ کی بحث میں، لغو باتوں میں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، ایسی بحثوں میں نہیں پڑھتے جو مشتعل کر دیں. پھر شب بیداری، قیام اللیل ان کا. اور چوتھا کہ یہ سارے کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں اس عذاب سے بچا جو خاص کر مشرکین و کفار کے لیے ہے. اللہ ہمیں اس عذاب سے، اس سختی سے بچا جو تیرے نافرمان بندوں پر آئے گا. یا اللہ ہمیں اس ایسی آگ سے، ایسی تپش سے بچا جو خاص کر ان لوگوں پہ آئے گا جنہوں نے اپنی دنیا برباد کی اور دنیا میں صرف عاجلہ کے پیچھے، یعنی چند روزہ زندگی کے پیچھے پڑے رہے، اپنی دنیا سوار میں لگ گئے اور آخرت کو بھول گئے. یا اللہ ہمیں ہر ایسی آزمائش سے بچائیں یوم الدین پہ، قیامت کے روز، جو ہم پہ آ سکتی ہے تیری نافرمانی کی وجہ سے. تو وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں. خوف ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان میں ایمان بالآخرہ ذکر ہو رہا ہے. تو جہنم کا کنسپٹ کہاں پہ؟ آخرت میں ہے نا، قیامت کے روز پہ ہے. تو ایمان بالآخرت پہ ان کا بڑا قوی اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے کہ آخرت کا دن آئے گا، جزا و سزا کا دن آئے گا. یہ دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو صبر کر رہے ہیں، جو چیزیں برداشت کر رہے ہیں، جو مشکلات ہم جھیل رہے ہیں، اور جو اللہ کے آگے بار بار جھک رہے ہیں، اس کی تسبیح، ثنا، حمد کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، تو اس کا کسی نہ کسی دن اجر ملے گا. اور جو لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے اس دنیا کی زندگی کا، وہ لوگ پھر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. یہاں پھر ان کا جو ہے حساب بہت سخت ہوگا. تو وہ اس حساب سے اس جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اچھا، اس کے بعد فرمایا گیا آیت نمبر 67 ہے 67 والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. اچھا، یہ 2 پوائنٹ آف ویو ہم دیکھیں گے. پہلا فرمایا گیا کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی بالکل ہی فضولیات پہ خرچ کر دیتے ہیں یا پھر بالکل ہی کھلا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور نہ ہی اپنا ہاتھ اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے بخل یا کنجوسی پہ اتریں، بلکہ اعتدال اور میانہ روی، دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں. اچھا، ایک تو وہ لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ضرورت ہے یا نہیں ہے کسی چیز کی پھر بھی لیتے رہتے ہیں، نئی سے نئی گاڑیاں، موبائل، پلاٹ میں انویسٹمنٹس اور اس طرح کی چیزیں الٹی سیدھی کرتے رہتے ہیں. اور یعنی انسٹاگرام، یوٹیوب ان کے دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، کون سے بھرے ہوں گے شو شاک سے، فضول خرچیوں سے، وہ بھی منع کی گئی. اور دوسرے وہ کہ کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ نہیں کرتے، یعنی پرانی شرٹوں میں گھوم رہے ہیں، پرانے کپڑوں میں گھوم رہے ہیں، پرانے جو ہے گندی جگہ پہ رہ رہے ہیں، صرف پیسے بچا رہے ہیں کہ کام آئیں گے ہمارے، بعد میں کام آئیں گے، بعد میں کام آئیں گے، یعنی وہ انتہائی بخل پہ اتر آتے ہیں. ٹھیک، ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. اب دوسرا اسپیکٹ کہ جب وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں تو اس طریقے سے اتنا اوپن نہیں رکھتے. نبیوں کی بات تو ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو چیز جس طریقے سے خرچ کیا جاتا تھا وہ ڈیفرنٹ ہے. پھر ہم احادیث کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی رہنمائی لیں تو
बेहतरीन सदका वो है जिसको देने के बाद आपके पास अपने अहल वयाल के लिए भी पैसे बचे। मीन्स कि आप जब देने पे आए तो इस तरीके से फुल एंड फाइनल या फिर सारा कुछ ना लुटा दें कि बाद में आप खुद मुताज होकर दूसरों के आगे हाथ फैलाने में मजबूर हो जाए। और ना ही अल्लाह की राह में देने से हाथ इतना तंग कर लें कि आपके सामने एक ज़रूरतमंद है, आपकी बैंक अकाउंट भरे हुए हैं, जेबें भरी हुई हो रहा, फिर भी उसके लिए कोई मदद नहीं करे। तो दोनों एस्पेक्ट से है, ना ही खर्च के अंदर इसराफ यानी फजूल खर्ची की तरफ जाना है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा तजावत करना खर्च करने में, और ना ही अपने हाथ को इस हद तक मुट्ठी को इतनी जोर से दबा देना है कि आप खर्च ही ना करें। दोनों इंतहाओं के दरमियान इत्दाल। अच्छा, ये था पांचवा वस्फ। छठा वस्फ, अच्छा यहाँ छठे में ना फिर फरमाया गया कि ये गुनाह कबीरा से बचते हैं, और 3 गुनाह कबीरा बयान किए गए हैं आयत नंबर 68 और 69 में। फरमाया गया और वो लोग जो नहीं पुकारते अल्लाह के सिवा किसी और मबूद को, यानी शिरक नहीं करते, हर किस्म की जो है ज़रूरत अल्लाह ताला से मांग कर पूरी करते हैं, और अल्लाह के अलावा किसी और को मबूद नहीं बनाया। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं सूरह फुरकान की आयत नंबर 43 में हमने पढ़ा था ना कि जिन लोगों ने अपने नफ्स को मबूद बना लिया, देखो नबी आप उनकी जिम्मेदारी लेते हैं तो अपने नफ्स की पैरवी नहीं कर रहे, यानी अल्लाह के अलावा किसी और को मबूद नहीं बनाया, और ना कत्ल करते हैं किसी जान को, ठीक है, कत्ल ना हक से परहेज करते हैं, और तीसरा और ना ही वो ज़ना करते हैं। तो 3 गुनाह कबीरा, ठीक है, ये नई आयत में इकट्ठा बयान किया गया कि इन 3 गुनाह कबीरा से वो हर वक्त बचते हैं। नंबर 1 शिरक नहीं करते, नंबर 2 कत्ल ना हक, और नंबर 3 ज़ना। शिरक के ऊपर तो हम कर चुके हैं बड़ी बहस। अब कत्ल की शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डॉक्टर इसरार साहब ने यहाँ पे इस बुक में मेंशन किया अपने मुंतखब निसाब में, कत्ल किन सूरतों में जायज़ है, इन कत्ल हक क्या है। एक तो ये कि जान के बदले जान, अगर किसी कबीले का कोई शख्स या किसी खानदान का कोई शख्स कत्ल हो जाता है तो जो उसका कातिल है और उसके साथ वो आप उसे बदले के तौर पे कत्ल कर सकते हैं, अगर उसके वो जो क्या कहते हैं दीद कहते हैं, अगर वो उससे सेटलमेंट नहीं होती। नंबर 2 मुर्तद की सज़ा, जो मुसलमान था लेकिन वो इस दीन से फेर के किसी और मज़हब की तरफ चल पड़ा, यानी मुसलमान से कुफर की तरफ चल पड़ा, मुर्तद, इर्तिदा की सज़ा। नंबर 3 शादीशुदा जानी की सज़ा, रजम की सज़ा जो है, ठीक है, शादीशुदा शख्स अगर जिना करे तो उसके लिए संसार कर दिया जाता है, उसको रजम की सज़ा दी जाती है। और चौथा जंग की हालत में जब कुफार से आपका मुकाबला हो, यानी जंग डिक्लेयर होगी और आपके मद्दे मुकाबल कोई ऐसा शख्स है जो अहले ईमान में से नहीं है तो उसको कत्ल करना जायज़ है, कत्ल हक है। अच्छा, और तीसरा जो गुनाह कबीरा फरमाया गया था वो है जिना से बचते हैं, यानी वो जिना के करीब तक नहीं जाते। तो आजकल के दौर के अंदर अगर आप देखें तो हमारे इर्द गिर्द ऐसी क्या कहते हैं बेहुदा चीज़ें हर वक्त मंडलाती रहती हैं जो हमें अंदर शहवत को जगाती हैं। फेसबुक आप खोल लें, कोई ना कोई ऐसा बेहुदा ऐड आपके सामने आ जाएगा, टेलीविजन लगा ले, खवातीन और औरतों वाले ऐड आपको नजर आएंगे। भाई ये बाइक का ऐड है तो उसके ऊपर औरत को बैठाने की क्या जरूरत है। यूजलेस साबुन का ऐड है तो उसमें भी औरत दिखाई जा रही है, शैम्पू का ऐड है उसमें भी औरत दिखाई जा रही है। आप मेरे भी यूट्यूब पे भी हो सकता है कोई ऐड है तो उसमें भी औरत आपको नजर आ रही हो। यार हर जगह पे ऐसी चीज इम्प्लांट कर दी गई है कि मोमिन की जो शख्सियत है वो तबाह हो जाए। यानी ये वो चीजें हैं जो इंसान के अंदर शहवत जगाती हैं। एक हदीस मुबारक में फरमाया गया कि औरत शैतान का जाल है, यानी जो शैतान के जाल है बहुत सारे, उसके जो या क्या कह लें कि हरबी है, उसमें से एक औरत का जाल है जो वो खास कर लोगों पे फेंकता है, लोगों को फंसाने के लिए, लोगों के ज़हन को उलझाने के लिए, उनके अंदर वसवसे डालने के लिए, गंदे ख्यालात डालने के लिए, और उनको बेहयाई और बेहूदगी की तरफ माइल करने के लिए। तो 3 जो गुनाह कबीरा बताए गए इन आयात में वो हैं, एक शिर्क से बचते हैं, नंबर 2 किसी को नाहक कत्ल नहीं करते, और तीसरा ज़िना से बचते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है मजीद कुछ औसाफ बयान किए गए, इबादुर रहमान के मजीद औसाफ।
ٹھیک ہے. اور اس میں فرمایا گیا والذین لا یشہدون زورا، یعنی جھوٹ سے دور جاتے ہیں، جھوٹ سے ان کا لینا دینا نہیں، جھوٹی گواہیوں سے ان کا لینا دینا نہیں، جھوٹی بات سے ان کا لینا دینا نہیں. وہ منافق کی 3 نشانی یاد ہے نا آپ کو، بات میں بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے. تو عباد الرحمان یعنی رحمان کے بندوں کا جو مزید اوصاف بیان کی گئی اسی رکوع کے اندر، پہلا نہیں ہم کہیں گے 6 کے بعد یہ 7واں، کہ وہ جھوٹ، جہاں پہ جھوٹ موجود ہوتا ہے وہاں پہ وہ جانا پسند نہیں کرتے، اور وہ جھوٹ پر اپنی موجودگی تک گوارا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹاک شوز دیکھ لیں، شام کے وقت جو چلتے ہیں نا پرائم ٹائم پہ، پولیٹیکل ٹاک شوز یا مارننگ شوز چلتی ہے، اس میں کتنا جھوٹ ہوتا ہے، بےہودہ بے تکی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں. تو مومنین جو ہے ان کا اسے لینا دینا نہیں ہے. اگر کسی لغو کام کے پاس سے ان کا تفاقن گزر ہو جائے تو وہ بھی دامن بچاتے ہیں. یعنی لغو بات، فضول بات، بےہودہ بات جس کا دنیا اور آخرت سے لینا دینا نہیں. گناہ تو وہ ہوگا نا جو آپ کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، لغو وہ ہے جو آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے. ویڈیو گیمز، کرکٹ میچ، فٹ بال میچ ٹی وی پہ لگے ہوتے ہیں، لمبے لمبے ڈرامے، فلمیں، فضول سے کارٹونز، سیریلز آ رہے ہیں آج کل. وہ سیریز کا چل رہا ہے، ویب سیریز کا کنسیپٹ چل پڑا ہوا ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نیٹ فلکس، امازون پرائم، ڈزنی ہاٹ اسٹار، یہ فضول چیزیں ہیں. اور ایسی ٹاک شوز جس کا کوئی لینا دینا نہیں، جس کا آؤٹ کم نہیں نکلتا بلکہ آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں نتیجے میں اس کو سننے کے بعد. تو ایسی چیزوں سے اتفاقاً بھی گزر ہو، یعنی کہ اگر کہیں نظر بھی پڑ جائے ایسی چیز پہ تو وہ دامن بچا کر نکل جاتے ہیں. اور وہ جنہیں جب ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں ٹوٹ پڑتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے نہیں لگ جاتے. ایسے تو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ اس کو پڑھنے کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کے محبوب بندے، عباد الرحمان، رحمان کے بندے، خاص بندے جن کا ذکر ہے سورہ فرقان میں، وہ آیات پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں. صرف سن کے نہیں، آنکھیں بند کر لی، غور و فکر. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کرو. اگر تم میرا بندہ بننا چاہتے ہو، میرا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، عباد الرحمان بننا چاہتے ہو، تو تحقیق کرو، تدبر کرو، غور کرو، ذکر کرو. اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. جب آپ خود نیک ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، نیک اعمال کر رہے ہیں، جنت کی لالچ آپ کے دل میں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو پھر آپ کا اندر ایک آٹومیٹکلی ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ یار جہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنی عنایت دے رہے ہیں تو میرے بیوی بچوں کو بھی بخش دیا جائے. تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی یعنی اپنی بیویوں اور اولاد یعنی اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں. تم میں سے ہر کوئی جو ہے ہر کوئی جو ہے رعایا کا مالک ہے اور ہر اپنی رعیت کے متعلق جواب دہ ہوگا. حدیث ہے نا کہ میرے بیوی بچے جو ہے میری رعایا ہے، ان کی تربیت، ان کا کھانا پینا، نان و نفقہ، میں نے ہر چیز کو اس کے متعلق جواب دینا ہے آخرت کے دن. تو یہ چیز ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، عباد الرحمان ہیں، ان کے اندر یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے اولاد سے بھی کوئی ایسا غلط کام نہ ہو جس کا مجھے جواب دینا پڑے. تو وہ جہاں پہ اپنی لیے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اپنی اہل و عیال کے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا گیا یہ ہیں وہ لوگ جنہیں بدلے میں بالا خانے ملیں گے بے عوض اس صبر کے جو انہوں نے کیا. اور سب سے اہم چیز صبر. سورہ عصر پہ جاتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آخری چیز ہے صبر. تو یہ ساری خد و خال، یہ ساری شخصیت ڈیولپ تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ میں صبر و استقامت نہیں ہوگی. تو صبر، لغو بات سے پرہیز کرنے کے لیے ہمیں صبر چاہیے، حوصلہ چاہیے. پھر یا بچیں گے نا. جھوٹ سے بچنے کے لیے ہر طرف سے جھوٹ میں لا رہا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، صبر کرنا، نفس کو دبانا.
نفس کو کنٹرول کرنا اور اپنے آپ کو پھر ٹارچر کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، تو یہ بڑا سخت چیز ہے. تو بالا خانے یعنی اونچی جنتیں ان کو ملیں گی، جو کس چیز کے عوض؟ جو صبر انہوں نے کیا اس دنیا میں. تو یہ تھا ہمارا آج کا مطالعہ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ.